हुकूमत का तेल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। वजीर आजम का पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में 67 रुपए की कमी। वजीर आजम का पाकिस्तान की सालिसी की बदौलत खित्ते और आलमी अमन के क़याम के बाद तेल की कीमतों पर अहम बयान। कहा, मौशी सूरत हाल में बेहतरी, तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बाकायदा शुरू हो चुकी। जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ 18 जून के इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मुताबिक यकीनी बनाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकई का कहना है, आपने हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से ज़ेरे गर्दिश खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान सालिसी की वजह से आलमी सियासत का मरकज बन चुका। सदर ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल में अहम आलमी उमूर पर मुसलसल राब्ते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई बुलंदी पर हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर नकली बेकर ने कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान को वो इज्जत मिली जिसकी तलाश में सदियां गुजर जाती हैं। आज दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2.5-3 माह शबाना रोज अनथक मेहनत की। ईरानी सदर ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। जंगबंदी आज शाम से शुरू होगी। माहिदे के तहत खित्ते में तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयां रोकने का फैसला। रॉयटर्स के मुताबिक माहिदे में अमरीका, कतर और ईरान ने अहम किरदार अदा किया। सीनियर अमरीकी एहलकार ने जंगबंदी माहिदे की तस्दीक कर दी। और हम मुलाकात के लिए बेचैन नहीं थे, बल्कि ईरान था। 60 दिन तक अपनी हिकमत अमली को जारी रखेंगे। ईरान को अब कोई पैसा नहीं मिलेगा, 1 सेंट भी नहीं दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इस जंग ने ईरान को मुकम्मल तौर पर कमजोर और तबाह कर दिया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। वजीर कानून की पेश करदा करारदाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुज़ाकराती टीम की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया गया। वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुलाकात करके करारदाद की हिमायत की दरख्वास्त की। वजीर खजाना ने PTI रहनुमा असद कैसर के पास जाकर उनसे मुशावरत की। वजीर दिफा ने ख्वाजा आसिफ और राना सना ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से बातचीत की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुहर्रम उल हराम के बाइस मौखर किए गए। दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को आइंदा 60 दिनों में आगे बढ़ाया जाएगा। जब भी मुज़ाकरात होंगे हम इसमें शरीक होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की गैर रस्मी बातचीत। कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें कामयाबी से हमकिनार हुई। अमरीकी और ईरानी सुदूर के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमन मुआहदे पर बतौर सालिस दस्तखत किए, जिसके बाद स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत बाकी नहीं रही। हुकूमत और PTI के वफ्द की अपोजिशन लीडर के चैम्बर में होने वाली मुलाकात खत्म। हुकूमती वफ्द में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, राना सना और इंजीनियर अमीर मकाम शामिल थे। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना था, हुकूमती वफ्द से साबिक फाटा और पाटा के मसाइल पर बातचीत की, टैक्सेस में कमी का मुतालबा किया। राना सना का कहना था, वजीर खजाना ने टैक्सेस में कमी की यकीन दहानी कराई है। इस हवाले से वो IMF से बात करेंगे। पंजाब असम्बली में हंगामा राई। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने इजलास का बायकॉट कर दिया। मुश्तबा शुजाउर रहमान को अपोजिशन लीडर की सियासी असीरान पर गुफ्तगू पर एतराज किया। मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था, आपने बजट पर कोई बात नहीं की, हम यहाँ ये बातें सुनने नहीं आए। अपोजिशन रुकन राना शहबाज नाराज हुकूमती अरकान को मनाने के लिए खुद ऐवान से बाहर चले गए। तेजाब गर्दी की शिकार क्वार्टा की लेडी डॉक्टर महानूर को इलाज के लिए अमरीका भेजने का फैसला। वजीर आला की हिदायत पर वजीर आला सेक्रेटेरिएट ने बैरून मुल्क इलाज के लिए मुरासला जारी कर दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है, डॉक्टर महानूर का कराची के अस्पताल में इलाज जारी है, जो मजीद 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। उन्हें जल्द मजीद इलाज के लिए अमरीका भिजवाया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर फौरी जुर्माना आयद करने की तजवीज की मुखालफत कर दी।
جرمانے کا وقت 3 ماہ کرنے کی تجویز دے دی. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی ترمیم کو دوبارہ تحریر کرنے کی ہدایت. کمیٹی نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کی تجویز منظور کر لی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا جتنے ریلیف کی گنجائش تھی دے دی. آئندہ بجٹ میں گنجائش پیدا ہوئی تو مزید ریلیف دیں گے. سپر ٹیکس کا ریٹ کم کیا گیا ہے, اس سے بھی تنخواہ دار طبقے کو فائدہ ملے گا. فائبرائزیشن کی آڑ میں ٹیلی کام کمپنیوں کو گھروں تک رسائی نہیں دی جا سکتی. عوام کا استحصال نہیں کیا جا سکتا. قائمہ کمیٹی آئی ٹی کی چیئرپرسن سینیٹر پلوشہ خان کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا ٹیلی کمیونیکیشن تنظیم نو ترمیمی بل میں عوام کے حق ملکیت پر سنگین زد لگ رہی تھی. بل موجودہ صورت میں منظور نہیں کیا جا سکتا. یہ بل میری کمیٹی میں رہے گا تو اس پر عوامی سماعت کرنا چاہوں گی. وزیر آئی ٹی نے بل میں غلطیوں کو تسلیم کیا ہے. اگر وہ اس کو ناقص سمجھتی ہیں تو اس کو واپس لے لیں. پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اجلاس 21 جون کو مصر میں متوقع ہے. ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے بعد سفارتی پیش رفت پر مشاورت کی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے چاروں ملکوں کے وزرائے خارجہ غزہ امن عمل پر بھی بات کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اجلاس میں شرکت کے لیے کل روانہ ہونے کا امکان ہے. اور پاکستان سمیت بین الاقوامی مارکیٹس میں فی تولہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی کمی. پاکستان میں فی تولہ سونا 14,900 روپے کم ہو کر 4,38,036 روپے کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹس میں فی اون سونا $149 کم ہو کر $4,156 پر ٹریڈ کر رہا ہے. پاکستان میں فی تولہ چاندی 413 روپے کم ہو کر 6,946 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیلی حکومت پر سخت برہم. کہا میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں نیتن یاہو غصے سے پاگل ہو رہے ہیں. نیتن یاہو کابینہ کے وزیر صدر ٹرمپ پر ذاتی حملے کر رہے ہیں. اس وقت دنیا میں ٹرمپ ہی وہ واحد سربراہ مملکت ہیں جو اسرائیل سے ہمدردی رکھتے ہیں. اگر میں اسرائیل کابینہ ہوتا تو اپنے واحد طاقتور اتحادی پر اس طرح حملے نہ کرتا. اسرائیلی کابینہ کو پیغام ہے اسرائیل کی حفاظت امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہوتی ہے. ایران کا معاہدہ کرنا امریکہ کی جیت ہے. ڈیل ہر لحاظ سے امریکہ کے مفاد میں ہے. آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی اسلام آباد معاہدے کے تحت کی جائے گی. ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی جہازوں کو گزرنے کے لیے اجازت نامے جاری کرے گی. بحری جہازوں کو راستے اور وقت کی پابندی کرنا ہوگی. درخواست دہندگان سے 60 دن تک کوئی فیس نہیں لی جائے گی. ایرانی چیف مذاکرات کار باقر قالباف کہتے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی، بدعہدی، معاہدہ شکنی یا غیر ضروری مطالبات کیے گئے تو بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. دشمن کو ماضی میں سخت جواب دیا جا چکا ہے. اگر وہ دوبارہ اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا تو اسے پہلے سے زیادہ سخت اور مؤثر رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. ایرانی قوم کے وقار اور مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ایران کے سپریم لیڈر مجتبی علی خامنہئی کا قوم کے نام پیغام. کہا قومی سلامتی کونسل کی سفارش پر معاہدے کی اجازت دی. ایرانی صدر کے عہد کے بعد مفاہمتی یادداشت کے مسودے کی منظوری دی. اصولی طور پر میری رائے مختلف تھی. صدر اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ارکان نے ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کا عہد کیا. ایران نے مذاکراتی عمل میں قومی مفادات کو مقدم رکھا. آئندہ مذاکرات کا مطلب امریکی موقف کو تسلیم کرنا نہیں. ایران اپنے قومی مفادات اور خود مختاری پر قائم رہے گا. امریکی افواج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی ختم کی گئی. خلیج عرب اور خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہوں تک کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی. ایرانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے جہازوں کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. معاہدے کی 5 تاریخ کی یقین دہانی تک امریکی جہاز جنرل ایریا میں موجود رہیں گے. افغان طالبان کے مختلف پروپیگنڈا ذرائع اور سرکاری بیانات کے ذریعے جھوٹے دعوے. وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کہ پی اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں داعش خراسان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بے بنیاد اور غلط ہے. داعش سمیت 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے کیمپس افغانستان میں افغان طالبان حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہیں.
افغان طالبان حکومت جھوٹے اور مذموم بیانات جاری کرنے کی عادی ہے. خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی پر پردہ ڈالنے کے لیے افغان طالبان جھوٹ بولتے ہیں. طالبان کا ایک ڈرون خیبر کے علاقے شنکو میں داخل ہوا. پاک فضائیہ کے مستعد فضائی دفاعی نظام نے فوری نشاندہی کی اور ناکارہ بنایا. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کیس میں گرفتار 2 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور. پولیس نے ملزم عاقب اور غلام عباس سے برآمد 3 پیکٹ منشیات بھی عدالت میں پیش کی. عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیشرفت رپورٹ طلب کر لی. پولیس نے عدالت کو بتایا دونوں رائڈر ہیں اور پنکی گینگ کے لیے کام کرتے ہیں. ملزمان آن لائن منشیات ڈیلیوری میں ملوث ہیں. ملزمان نے اعتراف کیا پنکی کے مینیجر حسن کے ذریعے منشیات کی ترسیل کرتے تھے. ملزمان کو کلفٹن بلاک 6 کے قریب سے گرفتار کیا گیا تھا. NCCIA کراچی کا غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن. DHA فیز 8 اور PCHS بلاک 2 میں کارروائی. 11 ملزمان گرفتار کر لیے. ہزاروں غیر ملکی افراد کا بینکنگ ریکارڈ اور شواہد برآمد. ملزمان بینک ملازمین بن کر شہریوں سے حساس معلومات حاصل کرتے تھے. لیپ ٹاپس، موبائل فونز اور فراڈ میں استعمال سافٹ ویئر ضبط کر لیے گئے. لاہور میں نشہ آور دوا پلا کر 14 سال کی لڑکی سے زیادتی. غالب مارکیٹ پولیس نے مرکزی ملزم دانیال کو گرفتار کر لیا. SP ماڈل ٹاؤن کے مطابق ملزم اور اس کی بہن متاثرہ لڑکی کو ورغلا کر کوارٹر لے گئے. زیادتی کی اور ویڈیوز بنائے. سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کرتا رہا. بچوں کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چلڈرن اسپتال 4 کی منظوری دے دی. انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک بنانے کی بھی منظوری. نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں نئے اسپتال بنائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا خصوصی اجلاس. پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی 19 سال بعد مکمل فعال. مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب میں ترقی کا سفر ہر صورت جاری رہے گا. ترقیاتی عمل میں نجی شعبے کو بھی شریک کرنا مقصد ہے. بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 15 روزہ عرس کی تقریبات جاری. دنیا بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد پاک پتن پہنچ گئی. بہشتی دروازہ اتوار کو کھولا جائے گا. عرس پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں.